السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور روم کے سب سے بڑی جنرل توما کو جنگ میں شکست دی، حضرت عبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توما کو ایسا تیر مارا کہ وہ دمشق کی طرف الٹی پاؤ بھاگ گیا، لیکن توما نے لیا بدلہ۔ جب رات ہوئی اور مسلمان سو گئے اور خالد بن ولید نے ایک چال بچایا، آگے کیا ہوا ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد توما نے کچھ آدمی باب جابیہ پر متعین کیے اور کچھ باب شرقی پر، اور ان سے کہہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مسلمانوں کا سردار خالد بن ولید تمہارے دروازوں سے بہت دور ہے، ان دروازوں پر محض چند ذلیل اور غلام شخص متعین ہیں، انہیں تم غلہ کی طرح پیس دینا اور کھانے کی طرح ہضم کر لینا۔ ایک دوسرا گروہ اس نے باب فرادیس پر، جہاں حضرت عمر بن عاص متعین تھے، روانہ کیا، اور ایک جماعت باب کیسان پر، جہاں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بھیجا، اور خود تمام بہادروں، دلیروں اور شجاعان دمشق کے ساتھ اپنے دروازے پر رہا۔ جن جن آدمیوں کی شجاعت اور بہادری سے یہ واقف تھا، سب کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے قوم سے کہنے لگا، میں اپنے دروازے پر ایک ایسے شخص کو متعین کرتا ہوں جو ناقوس بجا دے گا۔ یہ ناقوس میرے اور تمہارے درمیان میں گویا ایک علامت ہوگی، اور میں ناقوس کے بجتے ہی دروازے سے نکلوں گا، تم بھی اسی وقت فوراً نکل جانا اور دشمن پر ایک دم ٹوٹ پڑنا۔ اس وقت مسلمان سوتے ہوں گے یا باز بیٹھے ہوں گے، تم انہیں اتنی مہلت ہی نہ دینا کہ وہ اپنے ہتھیاروں تک پہنچ سکے، بلکہ تلوار لے کر چاروں طرف سے سون کے رکھ دینا، اور جس کو جس حالت میں پاؤ تیغ کر دینا۔ اگر تم نے یہ کام سچائی، راست بازی اور صدق دل سے کر لیا، مجھے امید اور کامل یقین ہے وہ آج ہی رات تتر بتر ہو جائیں گے، اور ان کا شیرازہ ایسا منتشر ہوگا کہ پھر قیامت تک نہیں بن سکتا۔ قوم یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اپنے اپنے دروازے کی طرف چل دی۔ جہاں جو شخص متعین کیا گیا تھا پہنچا اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب ناقوس بجے اور میں مسلمانوں کی طرف دوڑوں۔ کہتے ہیں کہ توما ملعون نے ایک نصرانی شخص کو ناقوس پر متعین کیا اور کہا، تو ایک ناقوس لے کر اس دروازے پر چڑھ جا، جس وقت یہ دیکھے کہ یہ دروازہ کھلا ہے، اسی وقت آہستہ آہستہ اسی طرح کہ ہماری ہی قوم سن سکے ناقوس بجانا شروع کر دیں۔ اس نے اسے منظور کیا اور ایک بڑا سا ناقوس لے کر دروازے پر چڑھ بیٹھا۔ ماں نے ہندی تلوار ہاتھ میں لی، اپنے لشکر کے ایک ٹکڑے کو جو زرے اور تلواروں سے مسلح تھا ساتھ لیا اور دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ جس وقت یہاں تمام فوج جمع ہو گئی، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یا قوم، دروازہ کھلتے ہی پھرتے چالاکی اور سرعت کے ساتھ دشمن تک پہنچ جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کر دو۔ اگر کوئی شخص تم سے امان طلب کرے تو سوائے ان کے سردار کے اور کسی آدمی کو امان مت دو۔ اگر کسی کے پاس صلیب اعظم دیکھو، فوراً اس کے پاس پہنچ کر صلیب اعظم ان سے چھین لو۔ اگر کسی بھی ایسے شخص کے پاس نظر آئے جو کہ تم سے دور ہو تو مجھے آواز دے لو تاکہ میں اس تک پہنچ کر اس سے لے سکوں۔ سب نے بخوشی اسے منظور کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ اوپر جا کر ناقوس والے سے کہہ دے وہ ناقوس کو بجا دے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا، ساتھ ہی ناقوس بجا، اور اس زور سے بجا اس کی آواز کے مقابلے میں کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فوراً تمام دروازے کھلے اور چاروں طرف سے لوگ مسلمانوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ملعون توما بھی لپکا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قوم کے مکر و فریب سے بے خبر تھے، اس لیے سو رہے تھے۔ ان کا اقبال چونکہ نیند سے دور تھا۔ بعض مسلمانوں نے ناقوس کی آواز سنی، ایک نے دوسری کو بیدار کیا، آوازیں دی، اور یہ سوئی ہوئی شیر بپری ہوئی شیر کی طرح چھلانگیں مار کے کھڑے ہو گئے، اور جب تک ان کے پاس دشمن پہنچے یہ حملہ کے لیے تیار تھے۔
آخر دشمن ان تک پہنچا، یہ آ کر حملہ آور ہوئی مگر بے ترتیب تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور و غوغا اور فریاد سن کر نہایت بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں لا کر فرمایا، اے مددگار خدا! آگے کیا ہوا یہ دیکھیں اگلی ایپیسوڈ میں۔